ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ برادران اسلام، آج کی اس نشست کے اندر عالم اسلام کی عظیم فتح، زمانہ جس کو فتح مکہ کے نام سے یاد کرتا ہے، اس حوالہ سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے اور ہم سب کو صحیح معنوں میں دین کا فہم، ذوق اور تڑپ اور فکر نصیب فرمائے۔ برادران اسلام، آپ جانتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کرنے کے ساتھ وہ کفار جو آپ علیہ السلام پر بے پناہ اعتبار رکھتے تھے، وہ حضور علیہ السلام کی جان کے دشمن بن گئے۔ حضور علیہ السلام کو طرح طرح سے ستایا جانے لگا۔ کوئی حضور علیہ السلام کو مجنوں کہتا، نعوذ باللہ، کوئی کاہن کہتا، کوئی حضور علیہ السلام کی رسالت کا منکر نظر آتا تو کوئی نبوت کا انکاری نظر آتا۔ کوئی اپنی زبان سے یوں نشتر نکالتا کہ اللہ نے نبی بنانا تھا تو ایک یتیم کا انتخاب کیوں کیا۔ کفار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زبان سے بھی اذیت دیتے، اپنے عمل سے بھی حضور علیہ السلام کو اذیتیں دیتے۔ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے ہیں تو رستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، حضور علیہ السلام پر کوڑا پھینکا جاتا ہے، حالت نماز میں ہوتے ہیں تو اونٹ کی اوجڑی تک حضور علیہ السلام کی پشت مبارک پہ رکھ دی جاتی ہے۔ لیکن صدقے آمینہ کے لال کے اتنی اذیتیں، اتنی مصیبتیں سہنے کے بعد بھی حضور علیہ السلام کی زبان سے بد دعا نہیں نکلی، بلکہ حضور علیہ السلام جب بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کرتے ہیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، میرے اللہ یہ ناسمجھ ہیں، میری اس قوم کو ہدایت عطا فرما دے۔ وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، کوئی لاؤ مثال ایسی، شرافت ہو تو ایسی ہو۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھارس بندھاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اے پیارے محبوب، آپ کو جو بھی مصیبت پہنچ رہی ہے آپ اس کے اوپر صبر کیجئے، بے شک صبر کرنا یہ بڑا عظیم کام ہے۔ حضور علیہ السلام صبر فرماتے ہیں، پھر صرف حضور علیہ السلام کو ستایا نہیں جا رہا، بلکہ جتنے بھی لوگ اس دور کے اندر مشرف با اسلام ہوتے ہیں، ہر ایک کو ستایا جاتا ہے، ہر ایک کو مارا جاتا ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ مدینہ طیبہ ہجرت فرما جاتے ہیں۔ میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ مدینہ طیبہ کے اندر اسلام پھلنے لگتا ہے، اسلام پھولنے لگتا ہے، لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔
اب کفار جب تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام مکے میں رہے تب تک ستاتے رہے۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو ان کی اذیتوں کا سلسلہ رکا نہیں ہے، ان کی طرف سے مصیبتوں والا سلسلہ رکا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 2 ہجری کے اندر بدر کا معرکہ وقوع پذیر ہوتا ہے، پھر احد کا میدان سجتا ہے، پھر خندق کا میدان سجتا ہے۔ تو یہ سارے کا سارا اس لیے تھا کہ کفار ہر ممکن کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے دین کو رستے سے ہٹا دیا جائے، لیکن ان کو کیا پتہ کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ یہ دین تو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، یہ دین تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر نازل ہونے والا دین ہے، تو اللہ نے دین کو بھی بچانا تھا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں نا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ کافر ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، واللہ متم نورہ، یہ اپنی کوشش میں ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ یہ ہے یہ جو بھی کر لے اللہ اپنے نور کو مکمل فرمائے گا۔ تو اللہ دین اسلام کو آگے بڑھانا چاہتا تھا۔ برادران اسلام، کفار کی طرف سے ریشہ دوانیوں کا سلسلہ جاری ہے، بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، اس کے علاوہ بے شمار سرایا ہو جن کے اندر کفار کی کوشش رہی کہ مسلمانوں کو ختم کریں، لیکن اللہ کریم نے ہمیشہ مسلمانوں کی مدد فرمائی، نصرت فرمائی، مسلمان ہمیشہ فتح یاب رہے۔ اب کیا ہوا جب 6 ہجری آتی ہے، جو مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تھے، ان مسلمانوں کو آئے ہوئے کتنے سال بیت چکے؟ 5 سال مکمل ہو چکے ہیں، اب 6 سال کا آغاز ہے۔ آپ خود جانتے ہیں انسان جہاں پہ پیدا ہو اس وطن سے بڑی محبت ہوتی ہے، انسان کی پرورش جس مٹی میں ہو انسان کو اس مٹی سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ اب سے مکہ کہا جاتا ہے، مٹی بھی وہ جو مکہ کے شہر کی مٹی ہے، تو صحابہ کرام کے دل کے اندر اپنے وطن کی محبت بیدار ہوئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے 6 ہجری کے اندر عمرہ کے ارادے سے اللہ کے گھر کے طواف اور اللہ کے گھر کی حاضری کے لیے سفر کا ارادہ کیا۔ اب کیا ہوتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے 1400 صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ طیبہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف عبادت کی نیت سے آ رہے ہیں، صرف اور صرف عمرہ کی نیت سے آ رہے ہیں، لیکن کفار کی ہٹ درمی دیکھیے، انہوں نے اس بات کو دیکھ کر کہا کہ یہ تو مکہ پہ حملہ کرنے آ رہے ہیں، لہذا ہم نے مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دینا۔ تو مکہ سے پہلے ہی حدیبیہ کے مقام کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا لشکر رکتا ہے۔ برادران اسلام، اس موقع کے اوپر کفار نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور کافروں کے درمیان ایک معاہدہ طے پاتا ہے، جس معاہدے کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ آپ سارے احباب یقیناً جانتے ہیں یہ صلح حدیبیہ 6 ہجری کے اندر مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہونے والا پہلا باقاعدہ معاہدہ ہے۔ اور یاد رکھیے گا اس معاہدے کی اکثر شکیں مسلمانوں کے خلاف تھی۔ اس معاہدے کے اندر جتنی بھی کوٹیشنز ہیں ان میں سے اکثریتی وہ مسلمانوں کے خلاف ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ آج یہ شکیں ہمارے خلاف ہیں، کل ایک دن آئے گا اللہ اسی معاہدے کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ کا نبی تو غیب دان نبی ہے، اللہ کا نبی تو اپنے علم سے جانتا ہے کہ کیا ہوگا۔ میں 1-2 جملے صلح حدیبیہ کے حوالے سے صرف عرض کر دوں، اگرچہ موضوع آگے ہے لیکن میں 1-2 جملے یہاں پہ ضرور عرض کروں گا۔ اس معاہدے کی شکوں کے اندر ایک شک یہ بھی تھی کہ مسلمان عمرے کا احرام کھول کر اس سال واپس چلے جائیں گے،
گے, اگلے سال آ کے عمرہ کریں گے. یہ بظاہر بڑا مشکل کام تھا. آپ خود سوچیں کہ بندہ گھر سے نیت کر کے نکلے عمرے کی, احرام باندھ کے نکلے عمرے کا, اور آگے سے اس کو کہا جائے کہ احرام اتار دو, آج عمرہ نہیں کریں گے, تو یہ کتنا مشکل مرحلہ ہے. اللہ کی عزت کی قسم, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شک کو قبول فرماتے ہیں. آقا کریم فرماتے ہیں اعلان کر دو صحابہ کرام احرام کھول دے. بڑے بڑے صحابہ کرام متفکر ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے. ان کی اپنی محبت ہے. جو سب سے پہلے اٹھ کر اپنا احرام کھولتا ہے, زمانہ اسے ابو بکر صدیق کے نام سے یاد کرتا ہے. آپ نے بتا دیا عبادت تو وہی ہے جو آمینہ کے لال کی ذات کے ساتھ جڑی ہے. جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے الگ ہو وہ عبادت ہو سکتی نہیں ہے. آپ نے سب سے پہلے احرام کھولا. اس معاہدے کی ایک شک یہ تھی کہ مسلمان اور کافروں کے درمیان 10 سال کے لیے جنگ بندی ہو جائے گی, کسی بھی حوالے سے کوئی بھی جنگ نہیں ہوگی. اس معاہدے کی ایک شک یہ ہوگی کہ عرب قبائل کو آزادی حاصل ہوگی, وہ جس کے ساتھ چاہیں اس کا ساتھ دے سکیں گے. کوئی مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہے اسے مسلمانوں کا ساتھ دینے کی اجازت ہوگی, کوئی کافروں کا ساتھ دینا چاہے اسے کافروں کا ساتھ دینے کی اجازت ہوگی. تو اب ذرا یقین سے, ذرا اطمینان سے اگلے جملے سنیے گا. یہ تھوڑی سی مشکل باتیں ہیں لیکن یہ ہماری تاریخ ہے اور ہماری خوبصورت تاریخ ہے, ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے. ہوتا کیا ہے, یہ معاہدہ طے پا جاتا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ واپس مدینہ طیبہ کی طرف آ جاتے ہیں. اب عرب کے 2 بڑے قبیلے تھے, ایک کا نام تو بکر قبیلہ اور بنو خزاعہ قبیلہ. بنو خزاعہ قبیلے نے مسلمانوں کا ساتھ دینے کا اعلان کیا اور بنو بکر قبیلے نے کافروں کا ساتھ دینے کا اعلان کیا. اس دور کے اندر رواج یہ تھا کہ اگر 2 قبیلے ایک دوسرے کے ساتھ دینے کا اعلان کرتے ہیں تو ان 2 قبیلوں کی دوستی اکٹھی ہونے کی وجہ سے اگر کوئی ایک قبیلے کے اوپر حملہ کرتا ہے تو وہ دوسرے کے اوپر حملہ تصور کیا جاتا ہے. اب بنو خزاعہ قبیلے نے مسلمانوں کا ساتھ دیا, بنو بکر قبیلے نے کس کا ساتھ دیا, کافروں کا ساتھ دیا. بنو بکر قبیلے کی ایک شاخ تھی جس کا نام تھا بنو نفاسہ. انہوں نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان تو 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے تو انہوں نے کیا کیا, بنو خزاعہ قبیلے کے اوپر حملہ کر دیا اور قریش نے, کفار مکہ نے مکمل سپورٹ کی. اب یہ ان کی طرف سے معاہدہ کی شکنی تھی, چونکہ معاہدہ کے اندر یہ بات لکھی گئی تھی کہ 10 سال تک کوئی ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کر سکتا نہیں ہے, اور جو اس معاہدے کی خلاف ورزی کرے گا لہذا اس کی طرف سے یہ معاہدہ توڑنے کے مترادف ہوگا. قریش نے اس مارکے کے اندر کفار کا ساتھ دیا, بنو بکر قبیلے کا ساتھ دیا, بنو نفاسہ کا ساتھ دیا, جس کی وجہ سے بنو خزاعہ قبیلے کا بہت زیادہ جانی نقصان ہوا. وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اللہ کے محبوب نے فیصلہ کیا کیا, حضور نے ارشاد فرمایا کہ جا کر بتا دو قریش کے سرداروں کو 3 باتیں ہیں, تینوں میں سے ایک منظور کر لیں. پہلی بات یہ ہے اس قبیلے کا جانی نقصان ہوا ہے, ان کے جتنے لوگ مارے گئے ہیں اس کا بدلہ قصاص کی صورت کے اندر دیا جائے. اگر یہ شرط قبول نہیں کرتے تو جو ان کا ہم جولی قبیلہ ہے بنو بکر اس کے ساتھ وہ اپنے تعلقات کو ختم کر دیں. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر تیسری صورت یہی ہوگی کہ یہ جو صلح حدیبیہ تھی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان, یہ جو ایک متفقہ طور پہ فیصلہ تھا اس کو ختم کر دیا جائے. اب کفار ہٹ درم تھے, چونکہ کفار کسی بھی صورت کے اندر امن امان کے دائی نہیں تھے. انہوں نے کہا جی پہلی دونوں شرطیں منظور نہیں, لہذا آج کے بعد ہم آپ کے ساتھ بائیکاٹ کرتے ہیں, آپ کی الگ راہ اور ہماری الگ راہ. اب یہ بظاہر شک معمولی تھی لیکن اللہ کا نبی جان رہا تھا اللہ کریم اسی وجہ سے مسلمانوں کو فتح یاب فرمائے گا. اب کیا ہوتا ہے, جیسے ہی ان کی طرف سے یہ معاہدہ منسوخ ہوتا ہے اب مسلمانوں کو آزادی نصیب ہوئی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پہلے ہی سیدہ عائشہ کو بتا دیا تھا, عائشہ یاد رکھنا, بتانا نہ کسی کو, اللہ کی مدد ہم تک آن پہنچی ہے, اللہ کی نصرت ہم تک آن پہنچی ہے.
8 ہجری کے اندر، 6 ہجری کے اندر یہ معاہدہ ہوا، 8 ہجری 10 رمضان المبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 10,000 صحابہ کا لشکر، کتنے صحابہ؟ 10,000 صحابہ۔ اب دیکھیں نا حضور علیہ السلام کو اللہ کریم نے کتنی بصیرت عطا کی ہے۔ حضور علیہ السلام جب عمرہ کرنے نکلے تھے کتنے صحابہ تھے؟ 1400۔ کتنے؟ 1400۔ اور آج 8 ہجری کے اندر نکل رہے ہیں تو کتنے صحابہ ہیں؟ 10,000۔ حضور مدینہ سے باہر نکلتے ہیں 2,000 غلام اور آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں، یوں یہ 12,000 کا لشکر بنتا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم آج یہ لشکر جب مدینہ سے نکلا ہے نا، آج تو آسمان بھی دیکھ کر حیران ہوگا کہ یہ وہی مسلمان ہیں جو 313 تھے، جن کو کافر صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے نکلے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کے محبوب کے قدم پہ اپنے قدم رکھے ہیں، اللہ کے محبوب کے قدم پہ اپنی گردنیں قربان کی ہیں۔ اللہ نے آج مسلمانوں کو کتنا عظیم کارنامہ اور کامیابی عطا فرمائی ہے کہ آج کافروں کی تعداد کم ہے، اللہ نے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا ہے۔ حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ سے نکلتے ہیں، مکہ کے باہر ایک مقام ہے مر الزہران۔ کون سا مقام ہے؟ مر الزہران۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ پہنچتے ہیں، حضور فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک الگ الگ آگ روشن کرے۔ اب 12,000 بندہ ہو، وہ آگ روشن کرے ایک میدان کے اندر تو کیا ماحول دکھائی دیتا ہوگا۔ اب حضور علیہ السلام کے حکم پر ہر صحابی اپنی اپنی الگ آگ روشن کرتا ہے۔ ادھر مکہ کے اندر خبر پہنچ چکی ہے کہ مسلمان آ رہے ہیں۔ مکہ کا سردار ابو سفیان مکہ سے باہر نکلتا ہے اپنے 3 لوگوں کے ساتھ کہ ذرا حالات کا جائزہ لے۔ جیسے ہی اس کی نظر اس گراؤنڈ کے اوپر، میدان کے اوپر پڑتی ہے، وہ حیران ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اتنی تعداد ہے مسلمانوں کی، آج اگر ہم نے مسلمانوں کو روکا تو یہ ہمیں کچل کے رکھ دیں گے، آج اگر مسلمانوں کا رستہ روکا تو ہم مارے جائیں گے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب آگے بڑھتے ہیں، ابو سفیان کو سمجھاتے ہیں کہ آج تم پسپا ہو چکے ہو، آج ذلت تمہارا مقدر بن چکی ہے، لہٰذا آج جنگ نہ کرنا، تمہارے لیے امان یہی ہے اللہ کے محبوب کے قدموں میں حاضر ہو جاؤ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ ابو سفیان آتا ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر۔ یہ ابو سفیان وہ انسان ہے، یاد رکھیے گا، ابھی حضرت ابو سفیان نہیں ہوئے جنہوں نے بدر کے میدان کے اندر مسلمانوں کے خلاف جنگ کی، احد کے میدان کے اندر مسلمانوں کے خلاف جنگ کی، جنہوں نے خندق کے میدان کے اندر مسلمانوں کے خلاف جنگ کی، جن کا کوئی بھی وار خالی نہیں گیا، ہر معاملے میں مسلمانوں کے خلاف رہے، لیکن جب اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں معافی طلب کرتے ہیں، اللہ کا نبی ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر اس طرح دنیا شہ ابرار نے کر لی۔ حضور علیہ السلام آپ فرماتے ہیں تمہیں امان بھی دی، معاف بھی کیا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں امان تو دے دی ہے، یہ سردار ہے، کوئی اور اعزاز بتائیں ان کو تاکہ مکہ کے لوگ سمجھ سکیں کہ ان کو امان ملی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے اس کو بھی معاف کیا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا میں اس کو بھی معاف فرماتا ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی یہ بات پھیل جاتی ہے، لوگ جوک در جوک آتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں امان طلب کرتے ہوئے آقا کریم امان۔ اور یاد رکھیے گا یار، یہ جملہ بڑا قیمتی جملہ ہے۔ آقا کریم پھر آگے بڑھتے ہیں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ، سب سے آگے حضور علیہ السلام کی سواری ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے کالے رنگ کا امامہ آپ نے اپنے سر کی زینت بنا رکھا ہے، حضور سواری پہ سوار ہے، عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ میرے کریم آقا مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ میں قربان جاؤں حضور علیہ السلام کی عاجزی کے، یار یہ زمانے کا فاتح ترین انسان آ رہا ہے۔ آج پتہ ہے کیا ہے، ہم اگر اپنے مد مقابل کو شکست دے تو ہم بازو کھڑے کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں میں نے ہرا دیا، میں نے مار دیا، میں نے لٹا دیا،
لیکن اللہ کے نبی کا کردار دیکھیے، میرے آقا فتح کر کے مکے میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن روایات میں آتا ہے کہ حضور کا سر اتنا جھکا ہوا ہے کہ سواری کی پشت کے ساتھ میرے آقا کا سر لگا ہوا ہے۔ عاجزی کے ساتھ میرے آقا مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ اب مکہ والے کانپ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے مکہ والوں نے ستایا بھی بڑا تھا، مکہ والوں نے رلایا بھی بڑا تھا۔ آج مکہ والے دم بخود ہیں کہ آج کیا ہوگا۔ حضور علیہ السلام ان کی پریشانی دیکھ کے کہتے ہیں بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ تو پتہ ہے کیا کہنے والے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کریم اور آپ کا باپ بھی کریم ہے، ہم آپ سے کرم کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، اگر کرم کی مجھ سے امید لگائے بیٹھے ہو، جاؤ آمینہ کے لال نے تم سب کو معاف کیا، تم سب کے سب آزاد ہو۔ اب ایک فتح مکہ کے دن 2000 لوگوں نے کلمہ پڑھ کے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت فرمائی ہے۔ کتنے لوگوں نے؟ 2000 لوگوں نے فتح مکہ کے دن حضور کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی اور مشرف با اسلام ہوئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک فرمایا۔ 360 بت تھے اللہ کے گھر میں۔ حضرت علی کی ڈیوٹی ہے کہ سارے بتوں کو تم نے یہاں سے نکالنا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ بتوں کو صاف کرتے ہیں، اور میں ایک محبت کا منظر یہاں پہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ غلام ہے حضرت بلال کالے رنگ کا، یہ وہی مکہ ہے جس میں بلال کو تپتی ریت پہ لٹایا جاتا تھا، یہ وہی مکہ ہے جس مکہ کی دھرتی کے اوپر بلال کے پاؤں کی تلیوں کے اندر میخیں ٹھوکی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا بلال کلمہ چھوڑ دے۔ آج آقا فرماتے ہیں مکہ میں اذان دینی ہے، کعبہ میں اذان دینی ہے، کون دے گا؟ بلاؤ میرے بلال کو، بلاؤ میرے بلال کو۔ آقا حضرت بلال کو فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں بلال آج اذان دو۔ اور اذان کیسے دینی ہے؟ آج کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دینی ہے۔ کہاں پہ اذان دینی ہے؟ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے۔ کعبہ نیچے ہے، بلال اوپر ہے، اور محبت کی انتہا ہے۔ حضرت بلال کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں پہلے تو اذان دیتا ہوں، منہ کعبہ کی طرف کرتا ہوں، اب کدھر منہ کروں؟ آقا فرماتے ہیں بلال اب کعبے کی چھت پہ کھڑا ہے، آج منہ محمد مصطفیٰ کی طرف کر لے، کیونکہ ساری دنیا کعبہ کی طرف دیکھتی ہے، کعبہ جس ہستی کو دیکھتا ہے وہ آمینہ کا لال ہے۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ تو برادران اسلام یوں اللہ کریم نے مسلمانوں کو فتح یاب فرمایا۔ وہ مسلمان جنہیں مکہ والے ختم کرنا چاہتے تھے، ختم کرنے والے ختم ہو گئے، جنہیں ختم کیا جا رہا تھا اللہ نے ان کو فتح عطا فرما دی، اللہ نے ان کو عروج عطا فرما دیا۔ پھر مکہ بھی توحید کا مرکز بنا، پھر ہر طرف اسلام کا چرچا ہوا۔ وہ قبائل جو پہلے اس بات سے ڈر کے بیٹھے تھے کہ اگر ہم نے کلمہ پڑھا تو کافر ہمیں بھی سزا دیں گے، اب وہ بھی کھل کے میدان میں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو قبول کرتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوتے ہیں۔ یوں اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب پیارے دکھ نہ کر، اللہ انشاءاللہ تجھے بھی بلندی عطا فرمائے گا، تیرے دین کو بھی بلندی عطا فرمائے گا۔ تو باوجود اس کے کہ اللہ نے عروج دیا، میرے آقا نے عاجزی کا مظاہرہ کیا، میرے آقا کریم نے انکساری کا مظاہرہ کیا۔ تو برادران اسلام یہ فتح مکہ جتنی بھی بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، یہ ساری کی ساری اس لیے ہے کہ اگر انسان کے اندر صبر ہو، انسان کے اندر مشکلات کو برداشت کرنے کی ہمت ہو، انسان صبر اور مشکلات کو برداشت کرے، پھر اللہ تنہا چھوڑتا نہیں ہے۔ یہ بڑے مشکل معاملات تھے، کافروں نے کیا کیا نہیں کہا، لیکن آج وہی کافر سر جھکا کے کھڑے ہیں، مسلمان سر اٹھا کے کھڑے ہیں۔ اللہ نے یوں نصرت اور اللہ نے یوں مدد فرمائی۔ اور یہ جو فتح مکہ ہے 20 رمضان المبارک، کتنے؟
10 رمضان کو حضور مدینہ سے چلے، 20 رمضان المبارک 8 ہجری کو اللہ کریم نے یہ مبارک فتح مسلمانوں کو عطا فرمائی اور فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، محبوب پیارے تیرے رب نے تجھے عظیم فتح عطا فرما دی ہے۔ برادران اسلام، اللہ ہمیں بھی دین اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام کی آبیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں اور بھی بہت زیادہ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جان کے دشمنوں کو معاف کیا، حضور علیہ السلام نے ان کو معاف کیا جنہوں نے رستے میں کانٹے بچھائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضور معاف کرتے ہیں وہ حضور علیہ السلام کے قدموں میں اپنے سر قربان کرتے ہیں۔ اقبال اس لیے کہتا ہے نا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔